بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عقیدہ توحید اسلام کا یہ کہیں ہمارے دین کا مرکزی جز ہے۔ توحید کے عقیدے کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ توحید ہے کیا، یہ عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ توحید وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اس کو ایک جانیں، اسی کی صرف عبادت کریں، اور یہ سمجھیں کہ وہی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اسی کی حکومت ہے اس کائنات پر، وہی اس کو چلا رہا ہے، اور وہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے، اس کے بغیر کوئی اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، رتی برابر، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید کہ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی ہے عبادت کے لائق۔ اور یہ کلمہ اسی لیے ضروری ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہ اس سے ہمارا عقیدہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی ضد جو ہے توحید کی وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک کر دیں، وہ شرک کہلاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں شرک، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، کہ کوئی اور بھی ہے جو اس دنیا میں یا اس کائنات کے چلانے میں کسی طرح سے بھی کوئی مددگار ہے یا اس کی بھی کچھ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف بیان کی گئی کلام پاک میں، وہ سورہ اخلاص میں یہ کہا گیا کہ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور بے نیاز اسے کہتے ہیں کہ جس کی سب کو ضرورت ہو اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کائنات بغیر کسی کے سب کو چلا رہا ہے، اور اللہ کی سب کو ضرورت ہے۔ بے نیازی اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا، نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کے اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا برابری کا نہیں ہے یا اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی تعریف، اور اسی پہ پورا پورا یقین ہونا، یہی ہے عقیدہ توحید۔ اب اس میں شامل ہم کس طرح کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم اس کی ذات میں تو کسی کو نہیں شامل کرتے کہ بس اللہ ہی چلا رہا ہے اس سب کو اور سبھی وہی مالک ہے اور کرتا ہے، لیکن اس کی صفات میں ہم کبھی کبھی غلطی سے ہم اس کی صفات میں کچھ چیزوں کو شریک کر لیتے ہیں۔ اس کی ذرا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس کی ایک دو مثالیں میں اس طرح سے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بہنوں کو وراثت میں اس لیے حصہ نہ دے کہ ہمارا تو پہلے ہی کھانے کا پورا نہیں پڑتا، ہم تو خود پہلے سے ہی اتنی تنگ دست ہیں، اگر ہم نے اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دے دیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیسے پورا پڑے گا؟ یہ ایک طرح کا شرک ہے۔ یہ یقین نہ ہونا کہ رازق تو اللہ ہے، ہم پہلے اللہ کا حکم تو مان کے دیکھیں۔ اللہ کا حکم کو توڑنا یہ تو ایک نافرمانی اور سراسر سینہ زوری ہے، اور پھر یہ اس طرح سے سوچنا مزید کہ ہمارا کیسے پورا ہوگا، یہ اور ایک طرح کا اس سے بھی بڑی ایک بات ہو گئی، اور یہ سوچنا ہمارا شرک ہو جائے گا، اللہ معاف کرے ہمیں۔ تو ایسی بہت سی باتیں ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ہمارے عزیز قریب کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوا یا اتنا بیمار ہوا اور ہم اس کو لے کے اسپتال پہنچے بہت جلدی، اور اس کا پھر راستے میں انتقال ہوا یا وہ ٹھیک تھا، یا پھر اور ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اگر تم 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اگر ان کو لے آتے تو ہم ان کی جان بچا لیتے۔ اگر ہمیں ڈاکٹر کی اس بات پر یقین آ جائے اور ہم یہ کہیں یا دوسروں کو پھر الزام دینے لگیں کہ تم نے اتنی دیر کر دی، تم نے اگر پہلے لاتے تو اس کی جان بچ سکتی تھی،
اور یہ یقین ہی پھر یہ یقین کرنا بھی پھر شرک ہے. ہماری ایسی باتیں کرنا کہ ہاں واقعی ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے دیر ہو گئی اور ہم اس کو وقت پر اسپتال نہیں لا سکے اور اس کی جان بچ سکتی تھی. اس کی جان نہیں بچ سکتی تھی. اس کی زندگی اللہ نے جو لکھ دی تھی وہ پوری ہو گئی. پھر کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کو ڈاکٹر بچاتے یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی. وہ سب اللہ کے قبض قدرت میں. وہ دیر ہونا بھی اللہ کے ہی اختیار میں تھا. اس کو وہ سب کچھ ایسا ہی ہونا تھا جو ہوا. تو اس طرح کا یہ چھوٹی چھوٹی سوچنے کی باتیں ہیں، ان پہ بھی ہم اپنا ذرا سوچ کے کنٹرول کریں کہ ہم سے یہ شرک نہ ہو جائے. یہ شرک چھوٹے چھوٹے جو ہیں کہیں وہ نہ ہو جائے. اور شرک کے بارے میں ایک حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک کا تلاش کرنا اپنے اندر ایسا ہے کہ جیسے اندھیری کالی رات میں کالے پہاڑ پر کوئی چینٹی ہے کالی، اس کو تلاش کرنا کہ پہلے ہی اندھیرا ہے اور پھر کالا ہی پہاڑ ہے اور کالی چینٹی ہے. وہ ہم اس چینٹی کو تلاش کرنا مشکل ہے. اتنا مشکل اپنے اندر انسان کا شرک تلاش کرنا ہے کہ وہ کیسے یہ سوچے کہ یہ شرک نہیں ہو رہا. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے شرک ہم کسی چیز پر منحصر ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام دھندا نہیں کریں گے تو ہم کیسے کھائیں گے، ہم فلاں چیز نہیں کریں گے تو ہم کیسے کھائیں گے، اگر ہم سود پہ پیسہ نہیں لائیں گے تو ہمارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا، پھر ہمارا تو روزی روٹی کا مسئلہ ہے. تو ایک تو یہ کہ اللہ کے احکام ہم توڑ رہے ہیں، اور دوسرے ہم یہ شرک میں شامل ہو گئے کہ اللہ کی ذات میں تو ہم نہیں کر رہے لیکن اللہ کی صفات میں ہم نے شرک کیا. اللہ محفوظ رکھے ہمیں کہ ہم ان سب باتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگر ہم ان پہ سوچ کے کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اور ہم اس کی ذات میں صفات میں ہم کسی بھی طرح سے ہم شرک نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، محفوظ رکھے.